سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 41۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک انزلنا ہم نے اتاری ہے علیکا آپ پر الکتابہ یہ کتاب للناسی لوگوں کے لیے بالحق کی حق کے ساتھ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، اتاری۔ فمن اہتدی پس جس نے ہدایت قبول کی فلنفسہ تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے، ومن ضل اور جس نے گمراہی اختیار کی فإنما يضل علیہا تو وہ اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ہیں ذمہ دار اس بات کے۔ قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی اطاعت و عبادت کا جو حق لوگ بلا بیٹھے ہیں، قرآن کی یہ آیہ انہیں حق یاد دلا رہی ہے۔ سو جس نے اس نصیحت کو قبول کیا اور پھر اس پر عمل کر کے ہدایت پر قائم رہ کر زندگی گزاری، اس کو ہدایت کے سارے فوائد اسے ملیں گے۔ کیوں کہ ہدایت کے نور سے اس کا قلب منور ہو جائے گا اور اس کے دل میں جو حیوانی اور شیطانی صفات تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ نتیجتاً ان حیوانی اور شیطانی صفات کی وجہ سے اس کا دل تاریک ہو سکتا تھا، لیکن ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اب وہ اس کا دل تاریک نہیں ہوگا، اور یہ شخص تاریکی یہ قلب کی بنیاد پر جہنم میں جا سکتا تھا، لیکن اب یہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ہدایت کو قبول نہ کیا، اپنی ضد پر اڑا رہا اور نفس امارہ کی اطاعت کر کے، نفس لوامہ کی اطاعت کر کے اس نے اپنے دل کو شیطانی اور حیوانی مذموم صفات سے تاریک کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب کہا کیا جا رہا ہے، محبوب آپ سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے جہنم سے بچانے کے لیے بہت کوشش کی، آپ نے گھسیٹ کر لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکا، اور اس پر آپ نے بے پناہ مشقت اٹھائی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے اور اس بات پر مصر ہے اور بار بار اصرار کر رہا ہے، تو پھر آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیہ کے عنوان کی تائید دو حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ اب آگ جلی تو حشرات الارض اور پروانے اس میں آ کر جلنے لگے۔ اب وہ شخص کھڑا ہو گیا
اور دونوں ہاتھوں سے اشراط الارض کو اور پروانوں کو پیچھے کر رہا ہے، لیکن وہ پروانے بار بار آپ کی طرف بڑھ کر اس میں جڑ رہے ہیں۔ فرمایا یہی مثال میری اور لوگوں کی ہے کہ جہنم بڑکی ہوئی ہے اور لوگ اس جہنم کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں اور میں دونوں ہاتھوں سے انہیں جہنم سے روک رہا ہوں۔ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال نہیں کہ میں اس طرح ان کو روک رہا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کی مثال بادل کی طرح ہے۔ آسمان پر بادل آیا اور پھر وہ جم کر برسا، نیچے زمین کا ایسا قطعہ تھا، ایسا ٹکڑا تھا کہ جو بہت زرخیز تھا، لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ ہو چکا تھا۔ اب اس پر زمین برسی، اس نے جی بھر کر پانی پیا اور اس سے سبزہ اگا۔ اب کیا ہوا؟ اس سبزے سے لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرایا اور خود بھی مستفید ہوئے۔ اچھا، زمین کا دوسرا ٹکڑا تھا کہ جو زرخیز نہیں تھا، سخت تھا، اس نے پانی کو ضائع نہیں کیا، پانی کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ جس طرح کوئی تالاب ہے، کوئی چشمہ ہے یا کوئی اس طرح نالا بہ رہا ہے اور اس میں گہرائی کی جگہ ہے، اب اس نے سبزہ تو نہیں اگایا لیکن جو جمع پانی ہے اس سے حیوانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب زمین کا تیسرا ٹکڑا ہے جو چٹیل ہے، اس پر پانی بادل برسا، نہ اس نے پیا، نہ اس نے محفوظ کیا اور نہ کسی کو فائدہ پہنچایا۔ فرمایا بالکل جو ہدایت اور علم لے کر میں آیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ ایک لوگ تم میں وہ ہیں جنہوں نے میری لائی ہدایت کو قبول کیا، میرے لائے ہوئے علم کو قبول کیا اور پھر اس علم کو سیکھا، آگے لوگوں کو سکھایا، خود عمل کیا، لوگوں کو عمل کی ترغیب دی۔ فرمایا ایک لوگ وہ ہیں، وہ سبزہ اگانے والے زمین کی طرح، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ ہیں فقہا اور ائمہ مجتہدین۔ علم سیکھا بھی، پھر علم سے مسائل کا استنباط کیا اور مسائل نکال کر امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، پھر خود اس پر عمل پیرا ہوئے اور امت کو عمل کرنے کی ترغیب دی اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اب قرآن نے کہا کیا نماز تم پر وقت مقررہ پر فرض ہے؟ اب قرآن نے وقتوں کا تعین نہیں کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا تعین ہمیں کیسے دیا کہ جبریل امین پہلے دن آئے، کب؟ جب آسمانوں سے صرف سفیدی نکل رہی تھی کناروں سے، اور آ کر فجر کی نماز پڑھا دی۔ پھر سورج جب آسمان کے درمیان میں پہنچا، ابھی ڈلنا شروع ہی ہوا تھا، جبریل امین آگے زور پڑھا دی حضور کو۔ اب سورج اس سطح پر پہنچا کہ انسان کھڑا ہو تو اس کا سایہ 3 گنا ہو جائے، اصلی سایہ چھوڑ کر 2 گنا اور سایہ۔ 6 فٹ کا انسان ہے، اب اس کا سایہ 18 فٹ کا ہے۔ اب اس موقع پر جبریل امین آگے نماز عصر پڑھا دی۔ سورج ڈوبا، آسمان سے ابھی شفق کے آثار غائب بھی نہیں ہوئے تھے، جبریل امین آگے مغرب پڑھا دی۔ اب شفق غائب ہوئی، آسمان کے کناروں سے اندھیرا چھانے لگا، جبریل آگے نماز عشاء پڑھا دی۔ اب ایک دن گزر گیا، اگلا دن آیا، اب صبح آسمان کے کناروں سے سفیدی اٹھنے لگی، حضور انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبرائیل آیا نہیں، نماز پڑھنی ہے، جبرائیل آیا نہیں، نماز پڑھنی ہے، جبرائیل نہیں آئے، یہاں تک کہ سفیدی کھل کر واضح ہو گئی اور سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب آ گیا۔ جبریل امین آگے فجر کی نماز پڑھا دی، فجر کی نماز پڑھا دی۔ اب سورج ڈلنے لگا اور ڈلتا گیا یہاں تک کہ انسانی سایہ 2 حصوں میں چلا گیا۔
جبریل امین آگے زور پڑھا دی، سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، جبریل امین آگے عصر پڑھا دی، آسمانوں کے کناروں سے شفق غائب ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا، آگے مغرب پڑھا دی۔ اب انتظار میں ہے میرے نبی، رات کا آخری پیر آ گیا، آخری پیر آ گیا اور میرے نبی انتظار میں ہیں۔ اب جبریل امین آئے تو نماز عشاء پڑھا دی۔ اب 2 دن گزر گئے، عرض کی اللہ کے حبیب میں نے اوقات کا اول آخر بتا دیا، آپ کی امت کے لیے اس کا درمیان ہے، میں نے اول آخر بتا دیا، امت کے لیے درمیان ہے۔ اب ہم نے درمیان کا فیصلہ کہاں سے نکالنا تھا؟ بلا کرے اللہ فقہا کا، انہوں نے اس حدیث کو کھنگالا اور کھنگال کر ہمیں درمیان کا وقت نکال کر ہمارے سامنے نقشہ اوقات لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہم نہ سورج دیکھتے ہیں، نہ چاند دیکھتے ہیں، نہ ڈلتا نہ چڑھتا، نہ شفق کی نموداری، نہ آسمان کے کناروں سے سفیدی نہ سیاہی، ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، اپنی مسجد میں لٹکے نقشے کو دیکھ کر نماز کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بلا کس کا ہو؟ امت کے فقہا کا، جنہوں نے یہ محنت کی اس حدیث پر، یہ ان کا بلا ہو۔ اب قرآن نے کہا کہ تم سیری کھا سکتے ہو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے۔ تو ایک صحابی نے 2 داغے رکھے اور بیٹھ گیا اپنے اندر، موسم سرما تھا، اب اندر بیٹھ گئے، اب بار بار دیکھ رہے ہیں داغا الگ نہیں ہو رہا، اب وہ کھاتے جا رہے، سورج نکلنے کے قریب آیا تو داغا واضح ہوا کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ۔ حضور کی بارگاہ میں آگے کہا اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے تو روزہ بڑا مختصر رکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ فرماتا ہے جب دھاگا سیاہ اور سفید الگ الگ ہو کھانا چھوڑ دو، سورج ڈوبے تو کھانا کیا کرو، اب تم روزہ کھول دو۔ تو حضور یہ تو بڑا مختصر سا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بڑے انسان، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آسمان کے کناروں سے اندھیرا غائب ہو اور سفیدی نکلنے لگے تو اس وقت تم کھانا بند کر دو، اور جب سورج ڈوب جائے تو اب دوبارہ کھانا شروع کر دو۔ اس کا معنی تو یہ ہے، داغے کی تو مثال دی گئی ہے۔ اب اس آیت کو کھنگالا کس نے؟ فقہا نے، اور فقہا نے نقال کر ہمارے لیے صبح کی 2 قسمیں بنا دی۔ کہا ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے۔ ارے صبح کاذب طلوع ہو جائے تم کھانا شروع کر دو، صبح صادق جب نکل آئے تم کھانا بند کر دو۔ اب یہ ریسرچ آسمانوں کے کناروں تک جا کر کس نے نکالی؟ بلا ہو فقہا کا، جنہوں نے نکال کر ہمارے سامنے رکھا۔ تو حضور نے فرمایا میری مثال جو علم و ہدایت میں لے کر آیا اس کی مثال یوں ہے کہ ایک وہ زمین ہے جو زرخیز تھی، انہوں نے کیا کیا؟ بارش کے پانی کو جذب کیا، سبزہ اگا کر سامنے رکھ دیا۔ اب فائدہ کون لے رہا ہے؟ تم بھی لے رہے ہو، اس سے پھل پھول سونگ رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، اناج کھا رہے ہو، اور ساتھ جانوروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے فقہا اور ائمہ مجتہدین۔ اب دوسری زمین کون تھی جس نے فائدہ کیا کیا؟ پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن پانی کو اکٹھا کر لیا۔ اس کے پاس پنجابی میں ٹویا بنا ہوا تھا، ٹوئے میں پانی جمع کر دی، گہرائی تھی، گہرائی میں پانی جمع کر دیا۔ اب نیچے پتھر سے پانی پیا نہیں، پانی وہی جمع ہو گیا۔ اب وہاں کیا ہے؟ انسان بھی پانی سے مستفید ہو رہے ہیں، کوئی لباس دھو رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، اور جانوروں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ صرف نفع دے رہا ہے۔ اب یہ کون ہے جنہوں نے مسائل استنباط تو نہیں کیے لیکن رسول اللہ کے احکامات کو اکٹھا کیا، مسائل نہیں نکالے حدیثوں سے، لیکن حدیثیں حضور کی من و عن صحیح متن کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ اور صحیح روایت کے ساتھ انہوں نے ہمارے تک پہنچائی۔ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، بھلا ہو ان لوگوں کا۔ آج حضور کا ایک ایک سچا فرمان ہمارے سامنے ہے تو انہی لوگوں کی مہربانی اور انہی کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے صحابہ کے سینوں سے سینہ بسینہ جو علم آ رہا تھا، آج ہمارا سینہ ہے اس قابل کہ ہمارے سینے کے اندر 6 لاکھ حدیث موجود ہو۔ ہم تو 6 لاکھ باتیں نہیں یاد رکھ سکتے، 6 لاکھ حدیثیں اس انداز سے کہ ایک ایک راوی کی سند بھی یاد ہو اور پھر متن بھی یاد ہو اور روایت کا منظرنامہ بھی یاد ہو، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ امام بخاری کا بلا ہونا جو 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا۔
تو آج حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا. تو یہ وہ ہیں کہ جن کا سینہ ٹویا تھا، اور وہ مقدس ٹویا تھا جس میں نبی کے فرمان جمع ہوتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے. اب نبی کے لاکھوں فرمان آج اگر ہمارے سامنے بخاری کتاب کی شکل میں موجود ہے تو یہ کمال امام بخاری کا ہمارا تو نہیں ہے. ہم تو کتاب دیکھتے ہیں اور کتاب بھی دیکھ کر پھر حوالے کی ضرورت پڑ جائے تو کتاب پاس اٹھا کر پھرتے ہیں اور بھلے انسان یہ حوالہ ہے. اور وہ بخاری بھی تھا نا جس کے پاس کتاب نہیں تھی، 6 لاکھ حدیثیں زبانی سناتے تھے اور روایتوں سمیت سناتے تھے، سندوں سمیت سناتے تھے. اور کوئی سند میں اونچ نیچ کرتا ہے تو بخاری بول پڑتے تھے بھائی یہ سند یوں نہیں یوں ہے. تو یہ ہیں وہ جنہوں نے کیا کیا، علم کو نفع کے لیے اکٹھا کیا. اور تیسری سرکار نے کیا مثال فرمائی، فرمایا وہ چٹیل زمین ہے جس نے نہ پانی کو جذب کیا نہ پانی کو اکٹھا کیا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ کافر ہیں جو اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور نور ہدایت کو نہ لے سکے اور نہ نور ہدایت کو قبول کیا، اور کورے کے کورے رہے سامنے. والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں بکھرتی نظر آتی رہی لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے. تو یہ میرے آقا نے فرمایا. اور یہ قرآن کی آیا اس طرف جو ہے نا اشارہ کر دیا کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف لوگوں کے لیے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی. جس نے قبول کیا بلا اسی کا ہوا، فمن اقتدی فلنفسہ، جس نے قبول کر لیا بلا اسی کا ہوا. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ بتائیے ہماری اس نماز کا فائدہ اللہ کو ہے؟ اللہ کو تو کوئی نہیں. یہ فائدہ ہمیں ہی ہوا نا، ہمیں ہی ہوا. میں کہتا ہوں چلو قبول نہیں ہوئی، 1 منٹ کے لیے میں اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں، چلو قبول نہیں ہوئی جو ہم نے پڑھی، لیکن یارو جتنی دیر مسجد میں رہے دنیا کی باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، بد نگاہی سے تو بچے رہے نا. یہ مفت کا ثواب نہیں ہے. بازار میں بیٹھ کر جو بک بک کرنی تھی، بازار میں بیٹھ کر جو کسی کے بخشیے ادیرنے تھے، بازار میں بیٹھ کر جو کسی کی چوری کرنی تھی، بازار میں بیٹھ کر کسی غیر محرم کو جو دیکھنا تھا، ان ساری باتوں سے تو محفوظ ہو گئے نا. تو اگر نماز قبول نہ بھی ہوئی تو یہ جو مفت کا اجر ملا یہ کدھر گیا؟ تو فائدہ تو ہمارا اپنا ہی ہوا نا. تو کہا جس نے ہدایت کو قبول کیا یہ اسی کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو گمراہ ہوا یعنی ہدایت کو قبول نہیں کیا اس کا وبال اسی کے سر ہے. محبوب وما انت علیہم بوکیل، آپ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ